آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ انگولا کے صدر جواؤ لورینسو نے کہا ہے کہ بھارت انگولا کا اہم تجارتی ساجھے دار ہے اور دونوں ملکوں نے باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ڈی آر ڈی او نے اسٹریٹو اسفیرک ایئر شپ پلیٹ فارم کی پہلی کامیاب آزمائش کی ہے، جس سے بھارت کے کرۂ ارض کے مشاہدے اور نگرانی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب پولیس نے مبینہ طور پر پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کی پاداش میں امرتسر میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ انتخابی کمیشن چناؤ سے متعلق سبھی سرگرمیوں کے لیے جلد ہی ایک جامع ایپ ECI نیٹ کا آغاز کرے گا۔ پہلی عالمی آڈیو ویژول تفریحی سربراہ کانفرنس ویبس 2025 آج ممبئی میں ختم ہو رہی ہے، اور کھیلو انڈیا یوتھ گیمز آج شام پٹنہ میں شاندار افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ انگولا کے صدر جواؤ منویل مونجویلس لورینسو نے کہا ہے کہ بھارت انگولا نے باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ آج نئی دلی میں بھارت انگولا کاروباری فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ایک کلیدی ساجھیداری ملک ہے جسے جینیرک دواؤں کے شعبے میں تجربہ اور مہارت حاصل ہے۔ اس موقع پر امور خارجہ کے وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے کہا کہ بھارت اور انگولا کے باہمی تعلقات میں توانائی سے متعلق متحرک ساجھیداری کا اہم رول ہے۔ Our bilateral relations are underpinned by a vibrant energy partnership, and bilateral trade between our two countries has been growing and reached $4.2 billion in the 2023 and 24 period. Angola is now the 123rd member of the International Solar Alliance, and the Government of India has approved a line of credit of $200 million for further strengthening our defense and security cooperation. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ آرکٹک کی اپنے آپ میں ایک عالمی اہمیت ہے اور آرکٹک کے ساتھ بھارت کی وابستگی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ آج نئی دلی میں آرکٹک سرکل انڈیا فورم 2025 میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ آرکٹک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھارت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کے اثرات نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ We have come up a few years ago with an Arctic policy. We have a research station there. We have agreements with KSAT on Svalbard, which is relevant to our space. What is happening in the Arctic and likely to happen will have global consequences as the country with the most young people in this planet. Obviously, what happens in the Arctic is of extreme importance to us. The Arctic today has got a lot of attention for the promise of resources that it has. یورپ کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ بھارت ساجھیداروں کی جستجو میں ہے، نہ کہ ایسے درس دینے والوں کی جو خود اس بات پر عمل نہیں کرتے جس کا وہ باہر والوں کو درس دیتے ہیں۔ When we look out at the world, we look for partners. We don't look for preachers, particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. If we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. دفاعی تحقیق اور ترقی کے ادارے اسرو نے کل مدھیہ پردیش میں شیوپور تجرباتی مرکز سے اسٹریٹو اسفیرک ایئر شپ پلیٹ فارم کی پہلی پرواز کی کامیاب آزمائش کی۔ یہ ایئر شپ قریب 17 کلومیٹر کی اونچائی تک انسٹرومنٹل پے لوڈ لے کر گئی۔ اسے اتر پردیش کے آگرہ میں واقع ایریل ڈیلیوری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ادارے نے تیار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ڈی آر ڈی او کو اس اولین تجرباتی پرواز کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نظام ارضیاتی مشاہدے اور فوجی اہمیت کے حامل اطلاعات، نگرانی اور چوکسی سے متعلق بھارت کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔ ڈی آر ڈی او کے چیئرمین ڈاکٹر سمیر وی کامت نے بھی سسٹم کے ڈیزائن تیار کرنے اور اسے بنانے نیز آزمائش و تجربات کرنے والی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔
پہلگام کے حالیہ دہشت گردانہ حملے کے بعد پنجاب میں امرتسر پولیس نے پاکستان کے لیے مبینہ طور پر جاسوسی کرنے کی پاداش میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ان دونوں ملزموں کی شناخت ہو گئی ہے۔ ان کے نام پلک مسیح اور سورج مسیح بتائے گئے ہیں۔ یہ دونوں امرتسر میں فوجی چھاونی اور فضائیہ کے اڈوں سمیت فوجی تنصیبات کی تصویریں اور اہم معلومات مبینہ طور پر افشا کرنے میں ملوث تھے۔ اعلیٰ پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی چھان بین سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس کارندوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہے۔ امور داخلہ کے مرکزی وزیر مملکت بنڈی سنجے کمار نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ماونوازوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان عناصر کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی جو بندوق اٹھاتے ہیں اور بے قصور افراد کی جان لیتے ہیں۔ تلنگانہ کے کریم نگر ضلع میں کوتھاپلی کے مقام پر ایک مجسمے کی نقاب کشائی کرنے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ بات چیت کے بارے میں اس وقت تک سوچا بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ ماونواز ہتھیار نہ ڈال دیں۔ جناب سنجے کمار نے مزید کہا کہ ماونواز بارودی سرنگوں کا استعمال کر کے کانگریس، بی جے پی اور تیلگو دیشم پارٹی سمیت مختلف سیاسی پارٹیوں کے کئی لیڈروں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ انتخابی کمیشن متعلقہ فریقوں کے لیے ایک جامع ایپ ECI نیٹ کا جلد ہی آغاز کرے گا۔ کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نئے پلیٹ فارم سے انتخابی کمیشن کی 40 سے زیادہ موجودہ موبائل اور ویب ایپلیکیشنز کو ازسر نو ترتیب دے کر مربوط کیا جا سکے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیشن رائے دہندگان اور چناؤ اہلکاروں، سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی جیسے دیگر متعلقہ فریقوں کے لیے استعمال میں سہل ایک نیا ڈیجیٹل انٹرفیس تیار کر رہا ہے۔ ECI نیٹ میں انتخابی کمیشن سے متعلق سبھی سرگرمیوں کے لیے ایک واحد پلیٹ فارم دستیاب ہوگا۔ اس کا مقصد الگ الگ طرح کے ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے اور مختلف لاگ ان کو یاد رکھنے کے جھنجھٹ سے بچنے کے لیے لوگوں کے بوجھ کو کم کرنا ہے۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی NTA آج اہلیت اور داخلے سے متعلق قومی امتحان نیٹ انڈر گریجویٹ 2025 کا انعقاد کر رہی ہے۔ یہ امتحانات ملک کے 5000 سے زیادہ انتخابی مراکز اور بیرون ملک 13 شہروں میں کرائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لارنس اونگ کو سنگاپور کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ بھارت اور سنگاپور کے درمیان مضبوط اور کثیر جہتی ساجھیداری ہے اور عوام سے عوام کے قریبی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوگ گرو کاشی کے شیوانند بابا کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ شیوانند بابا نے اپنی زندگی یوگ کے لیے وقف کر دی تھی اور ملک میں ہر نسل کے لوگوں کو یوگ آسن کرنے کی ان کی روحانی قوت سے تحریک ملتی رہے گی۔ پہلی ورلڈ آڈیو ویژول اور تفریحی سربراہ کانفرنس ویبس 2025 آج ممبئی میں اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ تقریب کے آخری دن فلم سازی اور ثقافتی تقریبات سے متعلق ماسٹر کلاسز کو خصوصی توجہ حاصل رہے گی۔ IPL T20 کرکٹ میں آج سہپہر ایڈن گارڈن میں میزبان کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ راجستھان رائلز سے ہوگا۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز 2025 آج شام بہار کے پٹنہ میں پاٹلی پتر اسپورٹس کمپلیکس میں رنگا رنگ اور شاندار تقریب کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں۔ کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اس کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویڈیو پیغام کے ذریعے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ آکاشوانی سے ان کھیلوں کی افتتاحی تقریب پر رواں تبصرہ نشر کیا جائے گا۔ یہ پروگرام شام 5:55 پر شروع ہوگا۔ یہ نیوز آن AIR ایپ، پرسار بھارتی اسپورٹس YouTube چینل اور DTH پر دستیاب ہوگا۔ دوردرشن اسپورٹس پر کھیلو انڈیا کے سبھی مقابلے دکھائے جائیں گے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ انگولا کے صدر جواؤ لورینسو نے کہا ہے کہ بھارت انگولا کا اہم تجارتی ساجھیدار ہے اور دونوں ملکوں نے باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ DRDO نے اسٹریٹو اسفیرک ایئرشپ پلیٹ فارم کی پہلی کامیاب آزمائش کی ہے۔ پنجاب پولیس نے مبینہ طور پر پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کی پاداش میں امرتسر میں 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ انتخابی کمیشن چناؤ سے متعلق سبھی سرگرمیوں کے لیے جلد ہی ایک جامع ایپ ECI نیٹ کا آغاز کرے گا۔ پہلی عالمی آڈیو ویژول تفریحی سربراہ کانفرنس ویبس 2025 آج ممبئی میں ختم ہو رہی ہے اور کھیلو انڈیا یوتھ گیمز آج شام پٹنہ میں شاندار افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔